اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو کسی نے عرض کی مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے، اپنے گھر کو لازم پکڑنے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوف الہی ہی ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ یہ شہوات کو جلائے، اور جس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے اور اطاعت کی ترغیب دے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذریعہ پاکیزگی، ورع، تقوی اور مجاہدہ نیز اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والے اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نیک بختی کی علامت بدبختی سے ڈرنا ہے، کیونکہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوف خدا عز و جل دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے۔ کیونکہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خوف خدا جس کو ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا۔ کیا خوف خدا جس کو ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جسے خوف خدا ہو وہ غیبت کر سکتا ہے، وہ چغلی کر سکتا ہے، اس میں حسد ہو سکتا ہے، اس میں تکبر ہو سکتا ہے، وہ دل آزاریاں کر سکتا ہے، وہ تنقیدیں کر سکتا ہے، وہ حوصلہ شکنیاں کر سکتا ہے، وہ عیب دریاں کر سکتا ہے، وہ کسی کا مال دبا سکتا ہے۔ جسے خوف خدا ہو کیا وہ فلمیں ڈرامے دیکھے گا؟ کیا وہ گانے باجے سنے گا؟ کیا وہ بد نگاہی کرے گا؟ کیا وہ بد کلامی کرے گا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اب تک ہم اپنی زندگی کی کتنی سانسیں لے چکے ہیں، اس دنیا فانی میں اپنی حیات کے کتنے ایام گزار چکے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں سے اپنی عمر کے کتنے ادوار ہم گزار چکے ہیں، اور اس دوران کتنی مرتبہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ کیا کبھی ہمارے بدن پر بھی اللہ عز و جل کے ڈر سے لرزہ طاری ہوا؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے خشیت الہی عز و جل کی وجہ سے آنسو نکلے؟ کیا کبھی کسی گناہ کے لیے اٹھے ہوئے ہمارے قدم اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا کا سوچ کر واپس ہوئے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی طرف سے کی جانے والی گرفت کے ڈر سے زندگی کی کوئی رات آنکھوں میں کاٹی؟ کیا کبھی رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سوچ کر ہمیں گناہوں سے وحشت محسوس ہوئی؟ کیا کبھی اپنے مالک عز و جل کی رضا کو پا لینے کی خواہش سے ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچئے کہ اگر ہم نے ان کیفیات کو محسوس بھی کیا تو کیا خوف خدا عز و جل کے عملی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی، یا محض ان کیفیات کے دل پر طاری ہونے پر مطمئن ہو گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں، اور مختلف گناہوں سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کا عمل بدستور جاری رکھا اور نیکیوں سے محرومی کا تسلسل بھی نہ ٹوٹ سکا؟ صرف یہی نہیں بلکہ ان کیفیات کے بار بار احساس کے لیے کوئی دعا بھی لبوں پر نہ آئی۔ اور اگر ان سوالات کا جواب نفی میں آئے تو غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں ہمارا دل سخت سے سخت تر ہو چکا ہو، جس کی وجہ سے ہم ان کیفیات سے اب تک نا آشنا ہوں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو مقام تشویش ہے کہ ہماری قساوت قلبی، دل کی سختی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت کہیں ہمیں جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں نہ گرا دے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔